Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is the fifth lecture of Social Studies for class 8 students, and in this lecture we are going to talk about the last topic of our second chapter, and the topic is environmental pollution. environmental pollution के माने हैं माहौल की आलूदगी, जो कि हमारा आज का मौजू है. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे ताकि हमें ये पता चले कि दरअसल माहौल की आलूदगी या environmental pollution होती क्या है. Pollution is the contamination of the earth's environment with material that are dangerous for human health, the quality of life, or the natural functioning of ecosystem. Pollution के माने हैं कि ज़मीन के माहौल में ऐसी चीज़ों का मिल जाना या मिला देना जो कि इंसान की सेहत, उसकी ज़िंदगी और कुदरती मामलात के अंदर खराबी पैदा करे, नुकसान पहुंचाए. And there are three main types of pollution. Pollution के तीन अहम इकसाम हैं: एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, एंड सॉइल पोल्यूशन, और ज़मीनी आलूदगी. और इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन. Water pollution occurs when harmful substances, often chemicals or microorganisms, contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifer or other body of water. पानी की आलूदगी तब पैदा होती है जब कोई नुकसानदा चीज़, आमतौर पर वो कोई केमिकल या कोई छोटी चीज़ हो सकती है जो कि किसी नदी, किसी दरिया, किसी समंदर या किसी भी पानी की सोर्स में, किसी भी वाटर बॉडी में दाखिल हो जाती है, तो फिर वाटर पोल्यूशन या पानी की आलूदगी पैदा हो जाती है. Endangering the quality of human life and the environment, और वो हमेशा नुकसानदा होती है माहौल के लिए और इंसानी जिंदगियों के लिए. Water is uniquely vulnerable to pollution. पानी कुदरती तौर पर पोल्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है. Known as a universal solvent, water is able to dissolve more substances than any other liquid on earth. देखिए, पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर गला के रख देता है. आप तजुर्बा कर लें, कोई भी चीज़ पानी के अंदर डाल लें, जल्द या बदेर वो गल जाएगी. समंदर में जो बड़े बड़े जहाज तक डूब जाते हैं वो भी कुछ अरसे के बाद या कुछ सालों के बाद गल जाते हैं. नेचुरल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है पानी. इट इज द रीजन वी हैव कूल एट एंड ब्रिलियंट ब्लू वाटरफॉल्स. यही वजह है कि हमारे पास देखें कितने जबरदस्त किस्म के बड़े बड़े आबशार मौजूद हैं. इट्स ऑल्सो वाई वाटर इज सो ईजिली पोल्यूटेड. और यही वजह है कि पानी बहुत जल्द खराब हो जाता है, आलूदा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये कुदरती कुव्वत है कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है. लिहाजा पानी में जब भी कोई गंदगी आती है तो फ़ौरन वो गंदगी सारे पानी में मिल जाती है और पानी खराब हो जाता है. टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम फार्म्स, टाउन्स एंड फैक्ट्रीज readily dissolve into and mix with it, causing water pollution. फैक्ट्रियों में से बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक जहरीले मवाद पानी में भेजे जाते हैं कि जो पानी को जल्द ही ख़राब कर देते हैं. और इसके बाद हम पढ़ेंगे
جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایئر پولوشن. ایئر پولوشن کو ہم فضائی یا ہوائی آلودگی کہہ سکتے ہیں. Air pollution refers to the release of pollutants into the air that are detrimental to human health and the planet as a whole. ہوائی یا فضائی آلودگی تب پیدا ہوتی ہے جب ہوا میں یا فضا میں ایسی ہارمفل چیزیں، ایسی نقصان دہ چیزیں مل جائیں جو کہ انسانی صحت کے لیے یا پھر پودوں کے لیے نقصان دہ ہو. کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ پودے بھی ہماری طرح سانس لیتے ہیں، تو جب فضا میں آلودگی ہوگی تو پودوں کو بھی نقصان ہوگا، انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو ہی، تمام زندگی کو نقصان ہوگا. برننگ فاسل فیولز ریلیز گیسز اینڈ کیمیکل انٹو دا ایئر. جب آپ فاسل فیولز کو، آئل وغیرہ کو جلاتے ہیں تو اس سے ایک خاص قسم کے کیمیکلز نکلتے ہیں جو کہ ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں. اینڈ ان این especially destructive feedback loop, air pollution not only contributes to climate change but is also exacerbated by it. دیکھیں اس کے بعد جب یہ کلائمیٹ خراب ہو جاتا ہے، جب ہوا میں یا فضا میں مختلف خطرناک قسم کی چیزیں اور دھواں وغیرہ شامل ہو جاتا ہے تو بیٹا یہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، وہ نقصان دہ ہوتا ہے، تباہ کن ہوتا ہے. اور نہ صرف وہ تباہ کن ہوتا ہے پورے کلائمیٹ کے لیے، پورے ہمارا جو موسم ہے اس کے لیے، بلکہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی. ایئر پولوشن ان دا فارم آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ میتھن رائزز دا ارتھ ٹیمپریچر. ایئر پولوشن میں جب کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھن ریزز وغیرہ شامل ہو جائیں تو وہ ہمارے دنیا کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھا دیتا ہے، یعنی گرمی کو زیادہ کر دیتا ہے. دا لیس گیسولین وی برن، جتنا کم ہم گیس وغیرہ کو جلائیں گے، دا بیٹر وی آر ڈوئنگ ٹو ریڈیوس ایئر پولوشن. تو اس طرح ہم کم سے کم کر دیں گے ایئر پولوشن کو یا ہوائی آلودگی کو کم کر لیں گے. اینڈ ہارمفل افیکٹس آف کلائمیٹ چینج، اور یہ جو بہت خطرناک قسم کے افیکٹس ہوتے ہیں ہمارے کلائمیٹ کے لیے، ہمارے موسم کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے، اس کو بھی کم کر سکیں گے. اور اس کے بعد بچوں ہم آخری جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف چلیں گے، اینڈ دیٹ از سوائل پولوشن، یعنی زمینی آلودگی. زمین میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ دراصل سوائل ہے کیا. یہاں لکھا ہوا ہے دا سوائل از دا اسکن آف دا ارتھ، اے مینٹل فل آف اسکارس، 1000 years old wrinkles and more recent injuries caused both by man and nature itself. مطلب ہے کہ سوائل دراصل زمین کی کھال کو کہا جاتا ہے. پورے دنیا میں جتنی زمین ہے اس کے اوپری اس کی جو پرت ہے، جو اوپری اس کی لیئر ہے، اس کو ہم اس کی اسکن یا کھال کہہ سکتے ہیں. اسی کو دراصل سوائل کہتے ہیں. اسی سوائل کے اندر ہماری تمام تر کھیتی اور فصلیں جو ہوتی ہیں وہ اسی میں ہوتی ہیں بیٹے. تو ان کو ہم کس طرح رون کرتے ہیں، کس طرح خراب کرتے ہیں، اس کو ہم اس کے اندر بہت زیادہ رنکلز ڈال کر، اسکارز ڈال کر، اس کے اندر ہم دراڑیں ڈال کر اس کو خراب کرتے ہیں. کس طرح ہم آگے پڑھیں گے. دس invisible affliction appears when the concentration of pollutants on the surface becomes so high that it harms land biodiversity and endangers health. یہ تب بڑھ جاتی ہیں یہ پریشانیاں، یہ جو اسکن کے اوپر جو یہ دراڑیں ہیں یہ تب بڑھ جاتی ہیں جب ہم مختلف قسم کے خطرناک چیزیں زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو وہ زمین کی زندگی کو اور پھر بعض ازاں ہماری زندگی کو خراب کر دیتے ہیں. Activities such as stock breeding and intensive farming use chemical parasites and fertilizers that pollute the land, just as happens with heavy metals and other natural and man-made chemical substances. ہم لوگ زمین میں زیادہ فصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے کیمیکلز
اور فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں جو کہ کچھ قدرتی ہوتے ہیں اور کچھ مین میڈ یعنی مصنوعی ہوتے ہیں انسانوں کے بنے ہوئے. بظاہر وہ ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس سے ہماری جو کھیتی ہے اس میں سے زیادہ پیداوار ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ زمین کی جو صحت ہے اس کے لیے بہت مضر اور ضرر رساں ہوتی ہیں وہ چیزیں. Soil pollution is a global threat that is particularly serious in regions like Europe, Eurasia, Asia and North Africa. بیٹا سوائل پولیوشن اس وقت ایک بہت بڑی خطرناک قسم کی چیز بنتی جا رہی ہے، اور خصوصاً ان ایریاز میں جو یہاں لکھے ہوئے ہیں، یورپ میں، ایرویشیا میں، ایشیا میں اور نارتھ افریقہ میں، یہ بہت زیادہ تعداد میں چیزیں استعمال ہوئی ہیں زمین میں، اور اس کی وجہ سے زمین کی کوالٹی پہ بہت فرق پڑا ہے، جس سے سوائل پولیوشن بڑھا ہے، اور اس سے ہماری پیداوار میں جو ہے وہ خاطر خواہ کمی ہوئی ہے. اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو کچھ عرصے کے بعد ہمارے پاس خوراک کے لیے اتنی قلت ہو جائے گی کہ ہم اس کو کبھی پورا نہیں کر سکیں گے. تو بیٹے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا چیپٹر ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، گھر پہ رہیں، سیف رہیں.